السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل پہ۔ اگر ہم حیوانات کی زندگی پر غور و فکر کیجئے تو ان کے لیے فہم و عقل کی ضرورت نہ تھی، بلکہ عقل ان میں حرج ہوتی، کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا، ذہن رکھتا ہے، بوجھ لاتا، تو عقل مند جانور کہتا کہ ذرا ٹھہریے، پہلے ثابت کیجئے کہ اب مجھ پر سواری کرنے یا بوجھ لادنے کا حق ہے یا نہیں۔ آپ دلائل بیان کرتے، وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا، تو سواری اور بوجھ تو رہ جاتا، بحث چل جاتی، اور آگے کہیں بحث میں جانور غالب آ جاتا تو آپ کڑے منہ دیکھتے رہ جاتے، بلکہ ممکن ہو جاتا کہ وہی آپ پر سواری کرتا۔ ظاہر ہے یہ بڑی مشکل بات ہوتی، ہر حیوانات سے کام لیتے وقت یہی مناظرہ بازی کا بازار گرم رہتا، نہ گھوڑے سواری لی جا سکتے، نہ حلال جانور کا گوشت کھایا جا سکتا، سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے، اور انسان ان حیوانوں کے مناظروں سے فرصت نہ ملتی، اور یہ ساری خرابی حیوانوں کو عقل و فہم ملنے سے ہوتی۔ پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی جو علم حاصل کرنے جمع ہوتے، اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے گدھے کتے سب جمع ہوتے رہتے، بلکہ جنگلوں سے شیر بیڑیے ریچھ گدڑ بھی جمع ہوتے، تو آپ کو علم حاصل کرنا وبال بن جاتا تھا۔ عرض علمی اور عملی کہانی سب کے سب درہم برہم ہو جاتے۔ اس لیے شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں عقل و فہم نہیں دی جن سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ جس طرح عقل نعمت ہے، اسی طرح بے عقلی بھی نعمت ہے۔ حیوانات کی بے عقلی ہی انسان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ جو انسان بے عقل اور بیوقوف ہے وہ عقل مندوں کے محکوم ہے، جس سے لیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے۔ بیوقوف نہ ہوتے تو لیڈروں کو آزاد نہ ملتی۔ بس کہیں عقل نعمت ہے تو کہیں بے عقلی نعمت ہے، اس لیے جانور میں مادہ عقل نہ ہونا ہی نعمت ہے، جس سے ان سے مختلف قسم کام لی جا سکتے ہیں، ورنہ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع ان سے نہیں لیے جا سکتے۔ بس ان کے لیے نہ امر ہے، نہ نہیں، نہ شریعت آئی، نہ کوئی تشریعی قانون، صرف لاٹھی اور ڈنڈا ہے جس سے وہ کام پر لگے رہتے ہیں اور روز شب مشغول رہتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔